علیکم، میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، سیاسی عدم اعتماد سے شروع ہونے والا سیاسی عدم استحکام تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ پاکستان کا منظرنامہ لمحہ بلمحہ بدل رہا ہے۔ عمران خان صاحب جنہوں نے پشاور سے 30 گھنٹے کا طویل سفر اپنے کارکنان کے ساتھ طے کر کے وہ اسلام آباد پہنچے اور یہاں ان کا ارادہ دھرنا دینے کا تھا، لیکن اچانک سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور اپنے مطالبات منوائے بغیر ہی یہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور 6 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ تاریخ لینے آئے تھے، تاریخ دے کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کے مطالبات نہیں مانے گئے اور انتخابات کی تاریخ نہیں لی گئی تو 6 دن بعد وہ پھر سے بھرپور تیاری کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تو دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ حکومت نے نیب قوانین اور انتخابی اصلاحات سے متعلق جو بل ہے ایوان زیرِ بالا سے کثرت رائے سے وہ بھی انہوں نے پاس کروا لیے ہیں۔ اب حکومت کو یہ بل پاس کروانے کی اتنی جلدی کیا تھی اور عمران خان صاحب اپنے مطالبات منوائے بغیر کیوں اٹھ کے چلے گئے؟ اندر کی کہانی کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے۔ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے خیبر پختونخوا سے انفارمیشن منسٹر بیرسٹر محمد علی سیف ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سر، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جی شکریہ، تھینک یو۔ بیرسٹر صاحب، یہ جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی تھی اور اسلام آباد اتنا لمبا مارچ کر کے 30 گھنٹے کا سفر کر کے آئی تھی کہ ہم انتخابات کی تاریخ لے کے جائیں گے، جب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو جاتی ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، تاریخ لینے آئے تھے اور تاریخ دے کر چلے گئے اور 6 دن بعد اب کہتے ہیں کہ پھر سے آئیں گے۔ جی بالکل، میرے خیال میں یہ بات تو واضح تھی کہ تحریک انصاف کا جو دھرنا تھا یا جو احتجاج تھا وہ ایک کئی ایکٹیویٹیز پر مشتمل ایک سرگرمی تھی، اور یہ جو ہے یہ کوئی ایک دن کا یا ایک ہفتے کا یا ایک مہینے کا تو احتجاج نہیں تھا۔ یہ تو تھا کہ یہ جب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی اس وقت تک یہ معاملہ رہے گا۔ تو یہ جو ایک لانگ مارچ تھا جس کو ہم نے آزادی مارچ کا نام دیا تھا، یہ اسی طریقے کی ایک ایکٹیویٹی تھی جو کہ ہوئی اور کامیابی سے ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے جو تحریک کے چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب، انہوں نے یہی رائے دیا ہے کہ 6 دن کے بعد ہم دوبارہ کریں گے احتجاج، اور ہر وقت جو ہے اور ہر مرحلے پر جو احتجاج کا طریقہ کار ہے، جو احتجاج کے ٹائمنگ ہے، اس کو ہم طے کرتے رہیں گے اور اس کے مطابق اعلان کر کے تو کیا کریں گے۔ تو ایسا تو کہیں پہ کوئی کنفرم بات کسی نے بھی نہیں کی تھی کہ ہم وہاں پہنچیں گے تو ہم وہیں پہ ہی رکے رہیں گے۔ مطلب ایک احتجاج تھا جو ہوا، اور اب اس کے بعد جو دوسرے شہروں میں بھی ہوگا وہ بھی اسی طرح رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور چیز آپ کو یاد ہوگی کہ جب یہ مارچ شروع ہوا تو پشاور سے اسلام آباد تک بھی سارے راستے حکومت نے بند کیے ہوئے تھے، کنٹینر رکھے ہوئے تھے، اور لاہور میں اور پنجاب کے شہروں میں جو لاٹھی چارج اور تشدد ہوا، اگر یہ نہ ہوتا اور حکومت جو ہے وہ عوام کو جمہوری طور پر اپنا حق استعمال کرنے دیتی تو شاید اسلام آباد میں جو دھرنا تھا اس کا وقت بڑھا دیا جاتا، لیکن چونکہ تشدد ہوا لوگوں کا راستہ روکا گیا اور ان کو اپنے حق سے محروم رکھا گیا، تو اس لیے عمران خان صاحب نے اسٹریٹجی چینج کی اور 6 دن کا ٹائم دیا ہے۔ 6 دن اتنا وقت نہیں گزرا، 6 دن میں 2 دن تو گزر چکے ہیں، 4 دن رہ گئے، انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بھی آ جائے گا۔ بیرسٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 دن بعد آپ لوگ آئیں گے تو کسی قسم کی کوئی شیلنگ نہیں ہوگی، رکاوٹیں نہیں ہوں گی، لاٹھی چارج نہیں ہوگا، ایک کھلا میدان آپ لوگوں کو ملے گا؟ یا دیکھیں، اخلاقی طور پر، اصولی طور پر اور قانونی طور پر تو پاکستان کے ہر شہری کو احتجاج کا حق ہے اور اس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے۔ یہ لاٹھی چارج اور یہ جو شیئرنگ ہے یہ تو ان لوگوں پر ہوتی ہے کہ جو غیر جمہوری انداز میں اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ تو ہمارا تو بالکل ایک جمہوری احتجاج تھا، لیکن انہوں نے یہ حرکتیں کی کیونکہ یہ ڈرے ہوئے تھے تحریک انصاف سے، اور حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، اس لیے تشدد کیا، خواتین اور بچوں پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، کہ انتہائی ناروا قسم کی حرکت ہے۔ لیکن اب آئندہ کا جو عمل ہے، جیسے میں نے کہا آج پشاور میں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں فیصلے ہوں گے اور جو بھی آگے کا پلان 4 دن کے بعد کا بنے گا، یعنی 6 دن کے ختم ہونے کے بعد،
تو وہ پلان عوام کے سامنے میڈیا کے ذریعے پیش کیا جائے گا. اس میں اگر تو لانگ مارچ کا فیصلہ ہوا تو لانگ مارچ ہوگا, اگر تو اسلام آباد میں دھرنا ہوا ڈائریکٹ تو وہ ہوگا, اگر پاکستان کے دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہرے کا پروگرام بنا تو وہ ہوگا. تو ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی بات اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ ابھی تو کور کمیٹی کا اجلاس شروع ہے, اور جب وہ ختم کریں گے فیصلے کریں گے تو پھر میڈیا پریس کانفرنس کے ذریعے انشاءاللہ وہ بتا بھی دیں گے آپ کو. اچھا, آیا یہ حکمت عملی کی بنیادی وجہ جو ہے جو کچھ ہوا ہے, جو 6 روز بعد, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن بعد دوبارہ سے آئیں گے اس طرح, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ کی حکمت عملی ہوگی یا موقف ہوگا آپ لوگوں کا, اس میں پھر زیادہ جان ہوگی؟ میرے خیال میں تو یہ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ صرف ہمارا موقف نہیں ہے, یہ تو پاکستان کے ہر جمہوریت پسند شہری کا موقف ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد ہونا چاہیے امریکہ کی غلامی سے اور دیگر ممالک کی غلامی سے, اور جو لوگ یہاں پر کرپٹ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان پر حکومت کر رہا ہے ان سے آزادی چاہیے. تو ہمارا بالکل ہمارے اس موقف میں جان ہے, اور آپ نے دیکھا ہے میرے خیال میں آپ نے سندھ ٹی وی نے بھی دکھایا اور پاکستان کے تمام چینلز نے دکھایا کہ کس طرح سے لوگ گھروں سے نکلے اور کس طرح سے ان پر تشدد کیا گیا, اور کتنا اس تشدد کے باوجود وہ وہاں ڈٹے رہے اور جمے رہے, اور انہیں پھر بھی جو ہے وہ وہاں سے بھاگے نہیں. لیکن اگر آپ کنٹینر لگا کر 400 کلومیٹر کا راستہ ہر دوسرے کلومیٹر کے بعد آپ نے 10-10 کنٹینر سڑک پہ کھڑے کیے اور ریت کے ڈھیر لگائے اور مٹی کے ڈھیر لگائے ہو تو گاڑیاں کیسے گزر سکتی, کیسے آتے لوگ؟ تو انہوں نے تو خود اپنی ناکامی ثابت کر دی کہ یہ مارچ کامیاب ہو گیا, ہم ڈر گئے اس لیے ہم آپ کو آنے نہیں دے رہے. اگر یہ ہم سے نہ ڈرتے اور اگر ان کو اس مارچ سے خطرہ نہ ہوتا تو یہ ہمیں آنے دیتے, ہم اسلام آباد میں آتے بیٹھتے اور پرامن طریقے سے اپنا مطالبہ عوام کے سامنے پیش کرتے. تو بالکل جان ہوگی, جان ہے, جان تھی, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی اس میں جان ہوگی, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ اس کے ذریعے تبدیل ہوگا. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ مذاکرات کی بات کی, کہ مذاکرات کے جو دروازے ہیں وہ کھلے ہیں, کمیٹی مذاکراتی کمیٹی بنانے کے لیے بھی انہوں نے یہ بات کی, یہ اشارہ دیا انہوں نے. تو بات چیت کے دروازے جس طرح کھلنے کی وہ بات کریں تو آپ کی طرف سے بھی کچھ ایسا ہے, آپ اس چیز کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں بات چیت تو ہماری صرف اسی بنیاد پہ ہو سکتی ہے اگر حکومت الیکشن کے لیے ڈیڈ لائن دے دے اور ڈیٹ ایک فکس کر کے بتا دے کہ ہم نے اس ڈیٹ کو الیکشن کرنے, لیکن وہ بھی 1.5 سال کے بعد نہ ہو, وہ بھی ابھی ہو. ایک جو آئین میں مدت درج ہے اس دوران اتنی مدت لے کے انتخابات کروائے جائیں, اور پھر ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اگر اس کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہے تو پھر ان کو تو ہم مانتے ہی نہیں, ان کو تو ہم آئینی طور پر حکومت اس لیے نہیں مانتے کہ یہ لوٹوں کے ذریعے کرپشن کر کے پیسے دے کر لالچ دے کر انہوں نے ممبران کی وفاداریاں خریدی ہیں, اور ان کی بنیاد پر یہ الیکشن میں آئے ہیں. اور آپ کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت کا پتہ ہے, اس کو تو عدالت نے بھی اس کے جو ووٹر تھے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے, تو اس کا تو معاملہ ہی خراب ہو گیا. اس لیے جہاں تک تعلق ہے مرکزی حکومت کا, یہ بھی لوٹوں پر قائم ہے. پنجاب والا بھی لوٹوں کے بل پر شیروانی پہن کر بیٹھا ہوا تھا. تو بات یہ ہے کہ ان کو تو ہم حکومت ہی نہیں مانتے, لیکن ایک فریق کی حیثیت سے ہم مذاکرات پر غور اور مطالبے پر غور تب کریں گے جب یہ الیکشن کی تاریخ دے دیں گے. اس تاریخ کے بعد ہم مذاکرات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم کیسے نیگوشیٹ کرتے ہیں. وہ کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن پہلے ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے اس کو مانیں گے تو تب ہم مذاکرات کی میز پہ آئیں گے. اچھا, یہ ایک سازگار ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے مذاکرات کے لیے, آپ لوگوں کی طرف سے بھی یہ کہا گیا. ایک سازگار ماحول بنانے کے لیے تو مذاکرات کے لیے مقتدر ادارے جو ہیں کیا وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں مقتدر اداروں کا تو آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے, میں تو ان کے بہاف پہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن ہم تو پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں, سب کا جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کرتے ہیں. اور بلکہ عمران خان صاحب نے تو بار بار اداروں سے بھی کہا ہے کہ آپ آئیں اور ہمارا یہ مسئلہ حل کریں. اور الیکشن ایک عوام کا جو الیکشن کا مطالبہ ہے یہ عوام کا ایک جمہوری مطالبہ ہے, تو اس جمہوری مطالبے کو پورا کیا جائے اور اس کو مانا جائے. اور میرے خیال میں مقتدر ادارے یقیناً پاکستان سے محبت رکھتے ہیں, پاکستان کے وفادار ادارے ہیں. وہ ڈیفینیٹلی اس چیز کا ان کو علم ہے کہ اس معاملے سے کتنی افراتفری اور کتنا انتشار پھیل رہا ہے,
اور کتنا ایک قوم جو ہے ایک ٹینشن میں کا شکار ہے، تو ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کر بھی رہے ہوں گے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے جو یہ مذاکرات کی بات کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی حکومتی کمیٹی یا ممبران جو ہے ان کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے مذاکرات کو آگے لے جانے کے لیے؟ ابھی تک تو کوئی بات نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر ایک مذاکراتی کمیٹی بنائی گئی تھی کہ وہ رات کو 10 بجے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ آپ مذاکرات کریں، لیکن ہمارے لوگ پہنچ گئے تھے، اور ہمارے جو ممبران تھے پاکستان تحریک انصاف کے وہ وہاں موجود تھے، لیکن حکومت کی طرف سے لوگ نہیں آئے۔ تو مذاکرات میں تو اگر یہ سنجیدہ ہوں گے تو طیب کوئی پیش رفت کریں گے، صرف مذاکرات کی دعوت دینے سے تو مذاکرات نہیں ہوتے، اس کے لیے کچھ عملی اقدامات بھی اٹھانے پڑتے ہیں، اور وہ عملی اقدامات حکومت نے ہی اٹھانے ہیں، اور وہ یہی اٹھانے ہیں کہ حکومت کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم الیکشن کی تاریخ پر بات کرنے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں اور ہم الیکشن کی ڈیڈ لائن دیتے ہیں، اس کے بعد ہم مذاکرات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بات اچھا، کر لیں گے۔ بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ کوئی مصالحت کار ہے درمیان میں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں آپ لوگوں سے، اور پھر اس کے بعد حکومتی کمیٹی سے بات ہوگی، یا یہ ڈائریکٹ ہوگا سب؟ میرے خیال میں ہمارے لوگ ان کے ساتھ جو ہمارے قائدین ہیں سب کو وہ جانتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی جانتے ہیں، پرویز خٹک صاحب کو بھی جانتے ہیں، اسد عمر صاحب کو بھی جانتے ہیں، شیری مزاری صاحبہ کو بھی جانتے ہیں، جو بھی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر قائدین ہیں ان سب سے ان کی بات ہے، تو ان کو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، ابھی فون اٹھائیں اور ان میں سے کسی ایک کا نمبر ڈائل کریں اور کہیں کہ ہم آپ کو بلاتے ہیں، آئیں ہم کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں، ہمارے رویے بھی جمہوری ہیں، لیکن ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بنیادی شرط ہے کسی بھی پیش رفت کے لیے، تو پہلے اس کو تو کنسیڈر کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ فوری طور پہ پھر وہ نیب کا جو ایک قانون تھا، ایک بل، وہ بھی پاس ہو جاتا ہے، پھر انتخابی جو اصلاحات والا بل تھا وہ بھی پاس ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ چیزیں تو ہمیں دکھائی دے رہی کہ کلوز ہیں کہ وہ انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے چند روز میں جو الٹیمیٹم آپ نے یہ 6 ڈیز کا دیا ہے، اس کے دوران ہی کوئی مثبت پیش رفت ہونے کی کوئی توقع ہے؟ توقعات پہ تو خیر اور امید پر تو دنیا قائم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن لیے تو شاید ان کو یہ خیال آ جائے گا کہ ان کو اس انتشار کو اور اس پرابلم کو مزید بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے اور معاملات کو طے کرنا چاہیے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب تو ڈنڈا لے کے ہاتھ میں پھیر رہے ہیں اور سلطان راہی بنے ہوئے ہیں کہ جو بھی سامنے آئے گا ڈنڈاسے سے اس کا دل کی گردن کاٹ دوں گا۔ خان صاحب کے بارے میں انہوں نے اسی طرح کی بڑکیں ماری، اور کہ وہ تو گھر سے نہیں نکلیں گے، وہ تو اسلام آباد نہیں آئیں گے، اور جب خان صاحب پھر اسلام آباد میں تقریر کر رہے تھے تو رانا ثناء اللہ صاحب پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے تھے اس وقت، گنڈاسا کہاں چھپا لیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ان کا یہ رویہ ہوگا اور یہ رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو آگے کر کے بات کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو بات نہیں ہوگی۔ کوئی مہذب گفتگو کرنے والا، کوئی شائستہ انداز میں بات کرنے والے اور کسی سلجھے ہوئے ذہن کے بندے کو سامنے کریں گے تو بات چیت ہو جائے گی، لیکن ان کے جو رویے ہیں ان سے تو ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ یہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت میں معیار بہت مختصر ہے، کہ کم مدت کے لیے آئے ہیں اور ان میں جلدی جلدی اپنے کیسز کے فیصلے کروانے ہیں۔ کبھی یہ ایف آئی اے کے پروزیکیوٹر بدلتے ہیں جو ان کے کیسوں کو پروزیکیوٹ کر رہے ہیں، کبھی یہ تفتیشی افسران کو بدل دیتے ہیں۔ ان کو تو سپریم کورٹ نے یہاں تک کہا، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ بے عزتی کسی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ نے حکومت کو کہا کہ آپ کیسز کی تفتیش پر نہ اثر انداز ہو رہے ہیں، آپ یہ تبادلے اور یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ اپنے کیسز کو ختم کرنے کے چکر میں ہے۔ نیب کے قوانین کو کاٹ دیا، اس لیے نہیں کاٹا کہ عوام کا فائدہ ہوگا یا پاکستان کا فائدہ ہوگا، نیب کے قوانین میں ترمیم سے اس لیے کی کہ کل ان کو نہ پکڑا جا سکے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں 80 لاکھ بلکہ 90 لاکھ غیر ملکی پاکستانیوں کو جو غیر ممالک ہیں، جو پاکستانی کے شہری ہیں لیکن غیر ممالک میں روزگار کے لیے مقیم ہیں، ان کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو صرف اور صرف اس وجہ سے قانون میں ڈالی گئی تھی کہ وہ دھاندلی کو روکے گی، اس قانون کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تو آئے چوری کو قانونی بنانے کے لیے ہے کہ چوری کے کیس ختم ہو جائیں، پرچے ختم ہو جائیں، تاکہ ہم پھر صاف ستھرے ہو کر دوبارہ سے لوٹ مار کر سکیں۔ اور میرے خیال میں تو ان کا رویہ جو ہے وہ بات چیت کا اور جمہوری ہے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا آپ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ملک میں گڑبڑ چاہتے ہیں، اسی لیے یہ ایسی پالیسیاں اور ایسی جو ہے وہ پریکٹسز کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے
ملک مزید انتشار کی طرف جا رہا ہے. 30 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. پہلے کہتے تھے IMF کے ساتھ ہم یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. عمران خان صاحب تنقید کرتے تھے. اب 30 روپے راتوں رات بڑھا دی. 30 روپے اور بڑھانے جا رہے ہیں. بجلی کی قیمت بھی بڑھا دی. تو یہ تو لوٹ مار کرنے آئے ہوئے ہیں اور ملک کا بیڑا غرق کرنے آئے ہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے تجزیہ کار ہیں عبداللہ مومند. عبداللہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو سو مچ. عبداللہ، جس طرح سے عمران خان صاحب نے 30 گھنٹے کا طویل سفر کیا پشاور سے یہاں اپنے کاروان کے ساتھ، اور جتنے ڈیمیجز ہوئے، لاٹھی چارج ہوئی ان پہ، جو ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، اور جو کچھ ہوا وہاں پہ جانوں کا بھی نقصان ہوا، دوسرے املاک کا بھی نقصان ہوا، پھر اچانک سے یو ٹرن لے لیتے ہیں عمران خان صاحب، الٹیمیٹم دے کے چلے جاتے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھو، عمران خان نے ماضی میں 2 ڈرنے کیے تھے، ایک 2014 کا اور ایک 2022 کا. جو 2014 کا تناظر ہے وہ بالکل الگ ہیں، اور اس میں 4 ایسی محرکات تھی، 4 ایسی وجوہات تھے جس کی وجہ سے عمران خان کے دھرنے کو کامیاب دھرنا تصور کیا جاتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ طاقتور لوگوں کی ان کو سپورٹ حاصل رہی. ایک طرف وہ عمران خان کے دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے تو دوسری جانب جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے میاں نواز شریف، اس کو بھی پیغامات بھیج رہے تھے کہ آپ استعفیٰ دے دیں. اور اس کی پھر بہت ساری جو شواہد ہے وہ بھی سامنے آ گئے. دوسری وجہ یہ تھی کہ اس وقت پورا میڈیا جو تھا وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑا تھا، اور اگر عمران خان کے دھرنے میں 10,000 لوگ آئے تھے تو وہ 10 لاکھ لوگ شو کرتے تھے. تیسری وجہ یہ تھی کہ جوڈیشری بھی ان کے حق میں تھی، عدلیہ ان کے حق میں تھا. اور چوتھا جو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عوامی بیانیہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ تھا. ہر کوئی جو 2 پارٹی سسٹم ہے جس میں میاں نواز شریف کا خاندان یا آصف زرداری کا خاندان وہ اقتدار میں آتے تھے، تو 2 پارٹی سسٹم سے بہت زیادہ لوگ ناراض تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی توقع یہ تھی کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار میں آئے گا تو عام انسان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے اس کا تقدیر بدلے گا. 5ویں وجہ یہ تھی کہ جو فائنانسر تھے اس وقت جہانگیر ترین اور علیم خان، وہ نہ صرف ہزاروں لوگوں کو بلکہ لاکھوں لوگوں کو کھانا سپلائی کرتے تھے، بلکہ جی چوک پہ اس دھرنے کے انتظامات بھی کرتے تھے. تو جب عمران خان اب 2022 میں دھرنے میں آئے تو وہ ان 5 چیزوں سے محروم تھے، جن کی وجہ سے وہ اس طرح کامیابی حاصل نہیں کر سکے. اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ انہیں نہیں تھی، جوڈیشری نے لارجر بینچ تشکیل دیا، عوامی بیانیہ اس کے ساتھ نہیں تھا، میڈیا کا بیانیہ اس کے ساتھ نہیں تھا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو ان کے فائنانسر تھے جس میں جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب جو ہے وہ اس کی پارٹی چھوڑ چکے تھے. تو اگر آپ 20,000 لوگوں کو بھی، جس طرح میں نے اس دن ڈی چوک میں دیکھا، صبح 2 دن ہم نے کوریج کی، رات کو پھر صبح، تو جو 20,000 لوگ اگر یا 30,000 لوگ آئے تھے تو اس کے لیے نہ تو کھانے کا انتظام تھا اور نہ کوئی دوسرے انتظامات کہ یہ لوگ قیام کیسے کریں گے، ان لوگوں کی دیگر ضروریات کیسے پوری ہوگی. تو یہ وہ بنیادی وجوہات تھے کہ عمران خان کو پلٹنا پڑا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں 6 دن بعد جو ہے وہ واپس آؤں گا. حکومت چاہتی تھی اور حکومت اور ان کے اتحادی جماعت کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھا جائے، لیکن عمران خان جو ہے وہ ان 5 وجوہات کی بنا پہ پلٹ کر واپس پشاور روانہ ہوئے. ٹھیک ہے عبداللہ، یہ بتائیں کہ یہ جو خان صاحب کا جو پولیٹیکل مومنٹم ہے انہوں نے اچھا بلڈ کیا، بڑے جلسے کیے، بڑے شہروں میں انہوں نے کیے، پھر انہوں نے ہر شہر میں یہ بھی بولا جس جگہ انہوں نے جلسے کیے کہ جو لوگوں کو بڑی تعداد میں نکلنے کا کہا کہ، لیکن ہم نے یہ چیز بھی دیکھی کہ ان کے جو حامی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ لوگ زیادہ تھے، اگر ہم دھرنے کی مارچ کی بات کرتے ہیں، لیکن نیوٹرلز کہتے ہیں کہ نہیں، تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہی جا رہی تھی، جو فگر ان کی طرف سے دیا جا رہا تھا.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے جو مومنٹم ہیں اس کو نقصان پہنچا ہے اس دھرنے کو ڈیلے کر کے آئے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اگر پھر سے یہاں پہ آتے ہیں شہر اقتدار میں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بہتر کراؤڈ کے ساتھ دوبارہ آ پائیں گے؟ دیکھو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایک جو وفاق میں پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بطور ریاست پاکستان کو اکنامک، معاشی، سفارتی اور سیاسی کولیپس سے بچانا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ نہ صرف سیاسی جماعتیں عمران خان کو نکال کر بلکہ اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشری، ڈپلومیٹک جو پاکستان کا سرکل ہے وہ اس وقت اس پوزیشن پہ ہے کہ پاکستان کو بطور ریاست سفارتی، سیاسی اور معاشی طور پہ ناکامی سے بچائے. اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ بہت ساری کوششیں ہو رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب مختلف ممالک کا دورہ کر رہے کہ جو ڈیمیج پہنچا ہے خارجہ تعلقات کو اس کو کم سے کم کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ IMF کے ساتھ بھی حکومت جو ہے وہ ڈیل کے قریب ہے. اس کے لیے پیٹرولیم پرائسز بڑھا دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک فارمولہ تھا جس کے تحت یہ کہا گیا کہ اب پاکستان کو بچانا ہے اور فوج کو مستقبل میں سیاسی داؤ پیچ سے باہر نکالا ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاسی جلسوں میں جو ہے وہ ڈسکس نہ ہو. تو جو فارمولہ تھا عمران خان نے الٹیمیٹم تو دے دیا کہ آپ 6 دن کے اندر انتخابات کا اعلان کریں. مجھے اسٹریٹجیکلی جو ہے ایسا نظر نہیں آ رہا. اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں اس سے نومبر سے پہلے، خاص کر نومبر سے پہلے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو موڈ ہے سیاسی پارٹیوں کا یا ریاستی اداروں کا وہ تو اسمبلیہ جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی اور پاکستان کو ایک ٹریک پہ جو ہے وہ ڈالے گی. لیکن نومبر سے پہلے بالکل ناممکن ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نومبر میں نہ صرف IMF کے ساتھ ڈیل ہے، نہ صرف ملک کو معیشت کے ڈگر پہ ڈالنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نومبر میں ایک اہم تعیناتی ہونے والی ہے اور وہ ملک کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور سیاسی جماعتیں سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہ تو وہ محرکات تھی جو عمران خان نے الٹیمیٹم دیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی، اسپیشل برانچ کی اور انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں 15 سے 30 ہزار کے بیچ لوگ جو ہے وہ آئے تھے. عمران خان نے بہت سارے شہروں میں سیاسی جلسے کیے اور آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی جلسوں میں لوگ آتے ہیں، مختلف شہروں کے لوگ، مختلف بڑے شہروں میں آباد ہوتے ہیں، دیہات کے لوگ. لیکن عمران خان کا جو بیانیہ تھا وہ سوشل میڈیا پہ بڑا پاپولر تھا کیونکہ پاکستان کی واحد سیاسی جماعت ہے جن کے کروڑوں کارکن، لاکھوں کارکن جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے جو کارکن ہیں وہ اربن مڈل کلاس ہے، مطلب جو زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں. لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی حلقے جس سے ہم بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ مایوس نظر آئے. ویسے تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں بھٹو صاحب نے بھی اینٹی امریکن جو نعرہ لگایا وہ بھی بڑا پاپولر ہوا، لیکن بھٹو صاحب کو پھر نقصان اٹھانا پڑا. تو یہ ساری چیزیں تھی کہ عمران خان تو ایک فائنانسر سے بھی محروم تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ اس تعداد میں لوگ نہیں نکلے جس کی عمران خان صاحب توقع کر رہے تھے کہ پاکستان سے. کیونکہ آپ اگر ان کی اسپیچز دیکھیں مختلف جلسوں میں اور خاص کر یہ جب اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہے وہ باہر آئے، بلکہ وہ یہ مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ تمام پاکستانی جو ہے وہ باہر نکل آئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ سامنے نہیں آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے کی طرح جو 2014 میں تو اس بار حکومت بڑی مضبوط پوزیشن میں تھی اور ان کو نہ صرف سیاسی جماعتوں کا سپورٹ رہا بلکہ ریاستی اداروں کا بھی سپورٹ رہا. تو عمران خان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ اگر مزاحمت ہوگی تو خون خرابہ ہوگا اور خون خرابے کی شکل میں نہ صرف وہ جیل جا سکتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان پہ توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے. کیونکہ اس سے ایک دن پہلے
جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بنا تھا، جنہوں نے عمران خان کے جلسے کے حوالے سے کھلے عام ڈائریکشن دیے تھے کہ جلسہ جو ہے وہ G9 اور اس9 کے درمیان ایک مقام پہ کریں اور احتجاج کر کے وہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائے. تو سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ عمران خان کو بند گلی میں کھڑا کیا تھا. تو عمران خان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، عوامی بیانیہ بھی اس طرح نہیں، لوگ بھی نہیں نکلے، تو وہ واپس چلے گئے. مطلب ابھی 6 دن بعد، بلکہ 2 دن تو اب گزر گئے، 4 دن ہی رہ گئے ہیں، انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آ پائیں گے دوبارہ شہر اقتدار؟ اگر آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھرپور عوام کی جو ایک تعداد ہے وہ ہوگی، یا تیاری کے ساتھ آئیں گے؟ جو کہتے ہیں کہ تیاری نہیں تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن منسٹر کامران بگش جو سابق تھے، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ ہم تو اپریل سے ہی تیاری کر رہے تھے. اب دوسری طرف عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہماری تیاری ہی نہیں تھی. دیکھو بات یہ کہ عمران خان نے جو کل پشاور میں بھی کہا اور مختلف مواقع پہ کہا کہ ہمارے اس مارچ کے لیے تیاری نہیں تھی، تو اگر وہ 6 دن بعد یا 4 دن بعد اسلام آباد پر دوبارہ لشکر کشی کرتے ہیں تو ان کے پاس کون سے صلاحدین کا چراغ ہے کہ 4 دن کے اندر وہ ایسی اسٹریٹجی بنا دے گا کہ لاکھوں لوگ جو ہے وہ پاکستان کے اور اسلام آباد کی سڑکوں پر ہوں گے. ایسا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ 4 دن میں کوئی اسٹریٹجی نہیں بنتی. ان کے سیاسی جلسے جو ہے وہ جاری رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تقریریں بھی ہوگی، پریس کانفرنس بھی ہوں گے، ان کے ٹویٹس بھی آتے رہیں گے، لیکن ایسا دکھائی نہیں دے رہا کہ عمران خان کوئی دوبارہ 4 دنوں میں یا 5 عبداللہ دنوں آپ میں کہنا چاہ اسلام رہے ہیں کہ آباد. ان کے پاس اس وقت اسٹریٹ پاور نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ موسم کی صورتحال بھی ہے، وہ صرف 2% یا 5% ہے کہ لوگ موسم کی وجہ سے، کیونکہ گزشتہ ترنے میں بھی وہ جولائی اگست میں باہر نکلے تھے، تو موسم کی ایک صورتحال بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو عمران خان کی حکومت میں آپ نے دیکھا کہ انفلیشن ریٹ بہت ہائی ہوئی، 68% پیٹرولیم پرائسز بڑی. لوگوں جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو عمران خان کے بنیادی ووٹر ہیں، وہ زیادہ سفر ہوئے. صرف نہ عمران خان کے ووٹر بلکہ پورا پاکستان جو مڈل کلاس ہے وہ زیادہ سفر ہوا. تو جب فائنانسر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، تو آپ بتائیں کہ بلوچستان سے، قبائلی اضلاع سے، سندھ سے، پنجاب کے دور دراز علاقوں سے وہ لوگ کیسے نکل آئیں گے باہر؟ مطلب وہ کن ریسورسز کے سپورٹ پہ وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے؟ ایک MNA جو ہے ان کا یا ان کے پارٹی کا کوئی بڑا عہدیدار، وہ 20 سے 25 مطلب 400 سے 500 لوگوں کی کیپیسٹی ان کے پاس ہے. لیکن جو محرکات ہے نیشنلی، انٹرنیشنلی، سیاسی، اسٹریٹجیکلی، اس میں یہ نہیں لگ رہا کہ عمران خان 4 دنوں میں یا آئندہ 4 مہینوں میں اسلام آباد پر لشکر کشی کر لے گا. اس وقت کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے سپورٹ میں نہیں جا رہی، کیونکہ 2014 میں ہر پاکستانی کا، اگر ہر پاکستانی نہیں تو زیادہ تر پاکستانیوں کا یہ تاثر تھا کہ عمران خان اگر اقتدار میں آ جائے تو ہمارے دن بدل جائیں گے. اب 3-3.5 سالوں میں اقتدار میں گزارے، جو انڈیکیشنز ہے وہ بڑے خطرناک ہیں. انفلیشن کے، اس کے ساتھ ساتھ چینی کی قیمتیں دیکھ کے ساری چیزیں. بالکل عبداللہ، اسی طرف آتے ہیں. یہی آپ سے پوچھنا تھا کہ پیٹرولیم پرائزز میں جس طرح سے اضافہ ہوا ہے، پھر براہ راست اس کا تعلق جو ہے وہ عوام سے بھی ہے اور مہنگائی سے بھی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کے اندر اس گورنمنٹ کی سٹینڈنگ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ موجودہ گورنمنٹ کی بالکل. دیکھو یہ تو ایک بنیادی وجہ ہے. کل شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مظہر کا خیز تھی، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے توسط سے 2000 روپے جو ہے وہ دیں گے ماہانہ. تو میری نظر میں جو معاشی امور کے ماہرین ہیں وہ اس نے بھی بڑے عجیب تاثر کا اظہار کیا. شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ پیٹرول پیتی ہے اور 2000 روپے ہم دیں گے تو وہ اسے پیٹرول لیں گے اور وہ خوراک میں بھی استعمال کریں گے اور گاڑی میں بھی استعمال کریں. ان کو ریپرکشن کا پتہ نہیں ہے کہ جب ملک میں پیٹرولیم مصنوعات اور اتنا، میں اس چیز کو حق میں نہیں ہوں کیونکہ واقعی پاکستان ایک اکنامک کولیپس کے دہانے پہ کڑا تھا، ہمیں اس IMF کے پاس جانا تھا، لیکن
اس پیٹرولیم پرائسز کی جو قیمتیں ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف لوگ پیٹرول خریدتے، اس کا امپیکٹ ٹرانسپورٹرز پہ پڑتا ہے، جو روٹین کے کرائے ہیں وہ بڑھتے، اشیاء پرنوش ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، جو دیگر چیزیں جو انسان کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ بڑھ جاتی ہے، مختلف محرکات ہیں. تو شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی وہ تو انتہائی خیز تھی، یا ان کو اس طرح بریف نہیں کیا گیا تھا اپنی معاشی ٹیم نے کہ اس کا کیا ہوگا. لیکن ضروری جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے، اور اس پہ کل سے آپ دیکھ رہے ہو کہ سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، لوگ آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ جو پاکستان کے اشرافیہ کا طبقہ ہے، جس میں ججز شامل ہے، جس میں بیوروکریسی ہے، جس میں دیگر سرکاری ملازمین ہیں، جس میں پارلیمنٹیرین ہیں، ان کو ہزاروں، ان کو درجنوں لیٹر، 500 600 لیٹر جو ہے وہ ماہانہ فیول ملتا ہے. تو اس سے وہ عام پاکستانی کے درد کو نہیں سمجھ سکتے، چاہے پیٹرول جو ہے وہ پر لیٹر 1000 کو پہنچے. تو میرے خیال میں حکومت نے وہ اسٹریٹجی نہیں بنائی کہ اگر آپ ایک عام مزدور جو ہے وہ 200 روپے کا 180 روپے کا پیٹرول خرید سکتا ہے، تو جو اپر طبقے میں بیٹھا ہے، جن کی لاکھوں میں تنخواہ ہے، وہ کیوں نہیں خرید سکتا. تو ان پر کٹ لگا کے ان سبسڈیز پر، جو اپر کلاس کی سبسڈیز ہے، جج، ملٹری کے لوگ، بیوروکریسی کے لوگ، سیاستدان، اس پہ اگر یہ سبسڈیز پہ کٹ لگاتے تو شاید پاکستانی عوام کو جو مڈل کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے ان کو بڑا ریلیف ملتا. لیکن چونکہ ایک بم ہے اور اس کے بہت خطرناک نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے لوگوں میں جو آلریڈی عمران خان کی حکومت میں پسے ہوئے تھے. اب شہباز شریف کی حکومت جو ہے وہ اسے، اور جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ یہ پچھلی حکومتوں کا جو ہے وہ کرتا دھرتا ہے، تو شہباز شریف صاحب بھی وہی بیان یا ریپیٹ کرے کہ یہ تو اس نے کیا، یہ تو اس نے کیا. لیکن سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اقتدار میں آپ بیٹھے ہو، اب آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہو، آپ نے عوام کو ریلیف دینا ہے. آپ دیکھیں کہ کل جو میڈیا پہ آ رہے ہیں، اور میں نے لوگوں کے چہروں پہ اتنی پریشانیاں دیکھی، لوگ مارکیٹوں میں رول رہے ہیں، مطلب کیسے وہ اس چیز کو جو ہے وہ فیس کریں گے اس حقیقت کے بغیر کہ آپ نے ان کو کوئی ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے جو بجٹ ہے ان کو میٹ کرنے کے لیے کوئی سبسڈی، کوئی ریلیف نہیں دیا. ٹھیک ہے عبداللہ، آخری سوال کروں گی آپ سے. یہاں جو قانون سازی ہوتی ہے اس پہ آپ کی کوئی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس حوالے سے تو آپ کی بہت گہری نظر ہوتی ہے اس پہ. اب جو قانون سازی ہوئی ہے، یہ نیب قوانین کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انتخابی جو اصلاحات کی بات کرتے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حکومت کو اتنی کیا جلدی تھی ان قوانین کو پاس کرنے کی؟ دیکھو، حکومت، یہ عمران خان، آپ کو پتا ہے کہ آرڈیننسز کی فیکٹری لگائی گئی تھی جب ان کی حکومت تھی، اور اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بغیر قانون سازیاں کی گئی، اور اس میں جو بنیادی قانون سازی تھی وہ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ ان کو ووٹ کا حق دلانے کا جو پروگرام تھا، وہ جو قانون سازی تھی وہ یہ کی گئی تھی. سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں کہ اوورسی جو ای وی ایم مشین ہے، جو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ آئندہ عام انتخابات میں استعمال ہوگا، اس پہ جو مین اسٹیک ہولڈر ہے وہ الیکشن کمیشن ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ 37 بنیادی اعتراضات اٹھائے، اور وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو بھی بھیجے. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی اس پہ بریفنگ ہوئی کہ ہمارے اس کے اوپر تحفظات. ایک تو یہ کہ اس کے لیے بہت بڑا بجٹ چاہیے، دوسری وجہ یہ کہ یہ بہت سارے ممالک نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ شفافیت اس میں نہیں ہے، اور تیسری جو اس میں بہت ساری وجوہات ہے جو اوورسیز پاکستانیز کا ہے، جس میں عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ ای وی ایم مشین آ جائے گی تو جو باہر علاقوں میں پاکستانی ہے وہ مجھے ووٹ دیں گے اور میں دوبارہ جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاؤں گا. تو وہ جس الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتیں اور عام پاکستانیوں کو بھی اس میں تحفظات ہیں. مطلب یہ سارے پاکستانی مزدور نہیں ہے جو 2 سال سے رہتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اس میں ایسے لاکھوں پاکستانی ہیں جو وہاں پہ مستقل رہائش پذیر ہے. اور وہ عمران خان کو شوکت خانم اور 92 ورلڈ کپ کی وجہ سے یا سیلیبریٹی ہونے کی وجہ سے بڑے اس کو گریس دیتے، بڑے اس کو مطلب اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. لیکن وہ عام پاکستانی وہ نہیں جانتے کہ سمر فٹک کی زندگی میں کیا ہے، دیگر عبداللہ کی زندگی میں کیا ہے، دیگر لوگوں کی زندگی میں کیا ہے. تو میں اس کو حق کیوں دلاؤں، میں اس کو ووٹ کا حق کیوں دوں کہ وہ میرے مسائل سے واقف نہیں ہے. میں اپنا ووٹ
اپنے مسائل کی بنیاد پر کسی سیاسی جماعت کو دوں گا. لیکن وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ ہمارے معاشی پالیسی سے دیگر پالیسی سے وہ متاثر ہوتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان کا اثاثہ ہے. حکومت نے یہ آپشن دی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو سیٹ دیں گے پارلیمان کے اندر. ان کے ممبران ہوں گے جو ان کے مسائل اجاگر کریں گے. ویسی بھی ایک منسٹری ان کے لیے مخصوص کی گئی ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے عوام کے پاس جانا ہے, چاہے نومبر کے بعد جانا ہے, چاہے 2023 کے بعد جانا ہے. تو الیکشن کمیشن پہ برڈن کم کرنے کے لیے اور الیکشن کمیشن کو صرف 2018 کے آئندہ جو عام انتخابات ہے اسے فوکس کرنے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ الیکشن کی خاص قسم کی تیاری بھی ہے, کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس سے پہلے اس میں ایک آپشن بہت ضروری ہے کہ اب یہ مختلف سیاسی ایک پارٹیوں کا ایک جمگٹا ہے 6-7 سیاسی پارٹیوں کا. تو کل اگر بلوچستان عوامی پارٹی تحفظات کی وجہ سے اس اتحاد سے نکل گئی, یا امکن نکل گئی, یا دوسری ستار اختر مینگل کی جماعت نکل گئی, تو حکومت کے لیے یہ قانون سازی کرنا بڑا مشکل ہوگا. یہ ناممکن ہوگا کہ وہ پارلیمان سے اس قانون سازی کو پاس کرے. تو یہ آپشن بھی ہے کہ اب جو سیاسی استحکام ہے ملک کے اندر, جو سیاسی پارٹیوں کے اندر ایک تعلق ہے, ربط ہے, تو اس کی موجودگی میں ان قانون سازیوں کو جو ہے, جو سب سے بنیادی قانون سازیاں ہیں, اس کو ریورس کیا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پامان.